بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے نہ سنا ہو، اور اس واقعے سے یہ بھی بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کے درمیان کتنی محبت تھی، وہ ایک دوسرے سے کتنا انس رکھتے تھے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی میل موجود نہیں تھا۔ جس طریقے سے آج فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے ویسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہر ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کا بہت زیادہ اعتبار کیا کرتا تھا اور بہت عزت کرتا تھا۔ یہ بات ہے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کی، جب وہ خلیفہ راشد تھے۔ دربار لگا ہوا تھا، ایک مجمع بندہ بیٹھا تھا۔ ایک شخص جو بہت دور سے آیا تھا، وہ دربار حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق میں داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسے بتاتے ہیں کہ حضور تو رحلت فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اور اب ہم میں نہیں ہیں، بتاؤ تم کس کام سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں مدینے آؤں گا تو نبی پاک اپنے ہاتھ سے 3 مٹھی کھجوریں میرے ہاتھ میں دیں گے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک اپنا وعدہ پورا نہ کریں اور جو مجھ سے کہہ رکھا ہے وہ پورا نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بے شک تو درست کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وعدہ وفا نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مجمع پر نظر دوڑائی اور پھر فرمایا کہ علی کدھر ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے۔ سب صحابہ حیران تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو کیوں بلایا ہے؟ شاید مشورہ کرنا ہو، شاید کوئی اور بات ہو جو حضرت علی جانتے ہوں، یا پھر کچھ اور ہی معاملہ ہو۔ صحابہ کے دماغ میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، یہ شخص بہت دور سے آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یہ جب کبھی مدینے آئے گا تو اس کو 3 مٹھی کھجوریں دیں گے۔ ایسا کرو کہ اس کو 3 مٹھی کھجوریں بھر کر دے دو۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کی تعمیل کی اور 3 مٹھی کھجوریں ایک ایک کر کے اس شخص کے ہاتھ میں بھر دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی ایک مٹھی میں 20 کھجوریں آئی تھی، اس طرح 60 کھجوریں اس شخص کو دے دی گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص سے فرمایا کہ لو، وعدہ وفا ہو گیا، تم سے نبی پاک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھی کھجوریں دی جائیں گی، تو تمہیں 3 مٹھی کھجوریں بھر کر دے دی گئی ہیں، اور یہ تمہارے حصے کی کھجوریں ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ نبی پاک وعدہ کریں اور وہ پورا نہ ہو۔ جس کے بعد وہ شخص امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حیران تھے اور پریشان بھی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق خود بھی اپنے ہاتھ سے 3 مٹھی کھجوریں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ خلیفہ وقت ہیں اور اپنی مرضی سے 3 مٹھی کھجوریں اس شخص کو دے کر اس کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کر سکتے تھے۔ اسی دوران صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر دیا کہ یا امیر المومنین، آپ نے حضرت علی کو ہی کیوں بلایا اور حضرت علی سے ہی کیوں کہا کہ 3 مٹھی کھجوریں بھر کر اس شخص کو دے دو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غار ثور کا واقعہ ہے، یعنی کہ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ غار ثور میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی زباں پر، ان کے لب مبارک پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی باتیں جاری تھی۔ میں غور سے ان باتوں کو سن رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرما دیا کہ مجھ میں اور علی میں اتنی مماثلت ہے کہ اس کے ہاتھ اور میرے ہاتھ بھی ایک جتنے ہیں، میرے ہاتھ کی مٹھی اور اس کے ہاتھ کی مٹھی بھی ایک برابر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ فرما رکھا تھا اس شخص سے، اور مجھے نبی پاک کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے غار ثور میں مجھ سے فرمائی تھی کہ مجھ میں اور علی میں اتنی مماثلت ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی مٹھی بھی ایک برابر ہے۔ اس لیے میں نے علی المرتضیٰ حیدر کرار کو بلایا کہ آؤ اور نبی پاک نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کو پورا کرو اور 3 مٹھی کھجوریں اس شخص کو دے دو۔ تو دوستو، یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا تدبر تھا اور آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت تھی کہ نبی پاک نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے اسی طرح پورا کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر خلفائے راشدین ایک دوسرے کے لیے دل میں ہلکا سا بھی بغض رکھتے ہوتے تو نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق اس طریقے سے وہ واقعہ سب کو سناتے جو کسی نے نہیں سن رکھا تھا، اور صرف نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان یہ مکالمہ ہوا تھا، غار ثور کا یہ مکالمہ تھا۔ ابو بکر صدیق چاہتے تو خود 3 مٹھی کھجوریں اس شخص کو دے سکتے تھے، لیکن یہاں سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نیک نیتی سے وہ فیصلہ کیا جو فیصلہ بہتر تھا، ان کے تدبر کے مطابق تھا، اور انہوں نے نبی پاک سے سن رکھا تھا کہ علی اور مجھ میں بہت مماثلت ہے۔ تو یہاں سے فرقہ واریت کو ہوا دینے والوں کی بات جھٹلائی جا سکتی ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ غلط بات کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو وہ واقعہ بھی بیان کر دیا جو صرف ان کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات فرمائے تھے، اور دوسری جانب حضرت علی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کے مطابق اس کی تعمیل کرتے ہوئے اس شخص کو 3 کھجوریں دے دیتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں اور ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے بہت اہم تھا کہ فرقہ واریت کو دور کریں اور تمام صحابہ کرام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ وہ خود ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے۔ دوستو، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بات کی جائے تو ایسے کئی واقعات ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بیان کر رکھے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا کہ تیرے باپ سے حسین کا باپ افضل ہے، تیری ماں سے حسین کی ماں افضل ہے، اور تیرے نانا سے حسین کا نانا افضل ہے، یعنی کہ حسین ہر لحاظ سے تجھ سے افضل ہے۔ اور جب ایک بہت ہی قیمتی کپڑا تحفے کے طور پر ریاست مدینہ کو ملا تھا جو خلیفہ راشد کے لیے تھا، تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے لیے بھجوا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں کیونکہ وہ آل رسول ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں واقعات سے۔ ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہی پہرا دینے کے لیے
حضرت عثمان غنی کی جان بچانے کے لیے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے ان کے محافظ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھیجے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت علی کو سب سے بڑا عہدہ، جس کو آج چیف جسٹس کا عہدہ کہا جاتا ہے، قاضی کا عہدہ حضرت علی کو دے رکھا تھا، اور یہ اس دور میں سب سے اہم عہدہ ہوا کرتا تھا جو خلیفہ راشد سے بھی سوال کر سکتا تھا، ان کا احتساب کر سکتا تھا۔ تو اپنے دلوں میں جو ایسی باتیں ہیں ان کو دور کیجئے، وہ لوگ جو ایسی باتوں کو ہوا دیتے ہیں ان سے دور رہیے اور ان کو سمجھائیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر صحابی رسول کی اپنی شان ہے، اور خلیفہ راشدین کی شان تو باقی صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل آپ اور ہم کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔